ہسینا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی اب تو آنکھیں کھول دو، میں نے تمہارے محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گنہگار بن گیا میں تمہارے لیے، کتنے جانے وار تھے میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو، بولو ملی، خدا کے لیے بولو، میں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں۔ وہ پاگل کی طرح بولتے بولتے بری طرح تک گیا۔ ہسینا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی فرحت کو اپنی سر آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کی شدید انتظار میں مبتلا فرحت کے آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک کیسا وصول تھا، لا خالص نامراد۔ کافی دیر تک فرحت کی آنکھوں میں اپنی سفاک اجنبی آنکھیں ڈالے رکھنے کے بعد اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ فرحت کسی ٹرانس میں آئی ہوئی انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرپ بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ صرف چند منٹوں میں فرحت کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ فرحت کی محروم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے اور ادھورا عمل، اور وہ بھی شیطانی عمل۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، شیطان کا کام رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کی پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی بدروح کو تو ڈال سکتا ہے، مگر دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ کہ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ رات بہت تاریک تھی، بارش بری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا چلا جا رہا تھا، ایک وجود سفید کفن میں لپٹا ہوا۔ اس کا صرف چہرہ کھلا تھا، کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت حسین لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خواب میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خواب میں۔ اس چہرے پر بے حد صفائی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا پکا ارادہ کیا ہوا ہو۔ فرحت کے عشق نے دو معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ جیون داس کے جیون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کے بدروح کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔